نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعصوا هلال شعبان لرمضان رواہ الترمذی۔ حضرات سامعین کرام، دیکھتے ہی دیکھتے شعبان المعظم کا مبارک مہینہ بھی اب عن قریب رخصت ہونے والا ہے۔ آج شعبان المعظم کی 28ویں تاریخ ہے۔ یہ مہینہ بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں لے کر آیا اور اب یہ ہمارے درمیان سے عن قریب رخصت ہونے جا رہا ہے۔ زندگی نے وفا کی تو پھر شعبان نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ سب کو صحت، تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے، عمر درازی عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کے تعلق سے فرمایا کہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اعصوا ہلال شعبان لرمضان، یہ ترمذی کی روایت ہے کہ شعبان کے دنوں کو شمار کرو رمضان کے لیے، یعنی گنتی کرو شعبان کے دنوں کی، تاکہ رمضان المبارک کے چاند کی صحیح طور کے اوپر تحقیق اور تصدیق ہو جائے۔ یہ بھی رمضان المبارک کا اہتمام ہے اور رمضان المبارک کی تیاری ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعے کو عرض کیا تھا کہ ذہنی تیاری کا ہونا بھی ضروری ہے، اور جب ذہنی تیاری ہو جاتی ہے، جب ذہن بن جاتا ہے کسی کام کے کرنے کا، تو پھر عملی طور کے اوپر بھی اس کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ تو یہ ذہنی تیاری ہے کہ ابھی رمضان نہیں آیا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے دنوں کو شمار کرو اس نیت سے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے والا ہے اور اس کی صحیح طور کے اوپر تحقیق اور تصدیق ہو جائے۔ جب کسی بندے کو یہی نہیں معلوم کہ چاند کون سا چل رہا ہے، کون سا مہینہ ہے، آج کون سی تاریخ ہے، تو اسے غفلت کے سوا کچھ نہیں نصیب ہوتا، یعنی غفلت ہی غفلت ہے۔ اس کے لیے چاند کی 28ویں تاریخ ہو یا 29ویں تاریخ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جس کی ذہنی طور کے اوپر ایک تیاری ہوتی ہے اور جس کی ایک نیت ہوتی ہے، ایک اہتمام ہوتا ہے رمضان المبارک کے لیے، تو وہ شعبان کے چاند کی بھی فکر کرتا ہے، وہ شعبان المعظم کے مہینے کی بھی فکر میں رہتا ہے، اس کی تاریخ کی بھی فکر رہتی ہے، دنوں کی بھی فکر رہتی ہے کہ آج فلاں تاریخ ہے، اب اس کے بعد اتنے دن باقی ہے، اگر چاند 29 کا ہوا تو فلاں دن پہلا روزہ ہو جائے گا، اگر چاند 30 کا ہوا تو فلاں دن پہلا روزہ ہوگا، رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی۔ تو یہ ایک جستجو ہے، یہ ایک اہتمام ہے، یہ ایک رمضان المبارک سے رغبت ہے، یہ اس کی ایک تیاری کی صورت ہے۔ الغرض اسی کی طرف
توجہ دلائی ہے جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرمایا کہ شعبان کے دنوں کو شمار کرو رمضان کے لیے، تاکہ رمضان کی آمد کا صحیح علم ہو جائے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں رمضان کی ہی تیاری کے تعلق سے ہے یہ حدیث بھی، جو بخاری اور مسلم کی ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے آخری دنوں میں رمضان سے یعنی 2-3 دن قبل خاص طریقے سے روزہ نہ رکھا جائے، ممانعت فرمائی ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر وہ بندہ کہ جو ہر مہینے ہر ہفتے پیر کا روزہ رکھتا ہے اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، یہ اس کی تشریح میں صاحب مظاہر حق لکھتے ہیں کہ وہ بندہ کہ جس کی عادت ہے کہ جو ہر ہفتے پیر کا روزہ بھی رکھتا ہے اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے اور آپ کی عادت شریفہ رہی ہے کہ آپ ہر پیر کا اہتمام فرماتے تھے اور جمعرات کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے، تو اگر وہ آخری دنوں میں پیر کا دن ٹکرا جائے، اگر آخری ان دنوں میں جمعرات کا دن آ جائے، تو پھر اس کی عادت کے مطابق وہ اپنی عادت کو ظاہر کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن وہ حضرات کہ جو پیر کے روزے کا کوئی اہتمام یا جمعرات کا نہیں رکھتے ہیں، یعنی ان کی عادت نہیں ہے، تو پھر ان حضرات کے لیے ممانعت ہے۔ اور ایک وجہ اور ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ، ان کا یہ طریقہ تھا کہ یہ نفلی روزوں کو فرض روزوں سے ملا دیا کرتے تھے، اختلاط، نفلی روزوں کا فرض روزوں سے اختلاط کر دیا کرتے تھے، یعنی مسلسل روزے رکھتے ہوئے جاتے تھے اور پھر رمضان شروع کر دیا کرتے تھے یا اور فرض روزوں کو شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو ان کی اہل کتاب کی یہ عادت تھی، ان کا طریقہ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ خاص شعبان کے آخری دنوں میں 2-3 دن قبل روزہ رکھنا چھوڑ دیا جائے، تاکہ نفل اور فرض روزوں میں ایک امتیاز ہو جائے، ایک فرق پیدا ہو جائے۔ اور فرمایا کہ کچھ دیر رمضان کی تیاری کے بھی مل جائے۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں حضور نے شعبان کے آدھے مہینے کے گزرنے کے بعد روزے رکھنے کی ممانعت فرمائی ہے، وہ بھی اسی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نفلی عبادت پر اتنا دھیان دے دیں اور توجہ دے دیں کہ ہم رمضان کے فرض روزوں کے لیے کمزور پڑ جائیں، ہم شعبان کے مہینے میں اس قدر روزے دار رہیں کہ اب رمضان آتے آتے نڈھال ہو جائے، کمزور ہو جائیں اور صحت جواب دے جائے کہ اب فرض روزوں کا جب نمبر آیا تو اب ہمت ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ تو اس لیے عادت کو بنانے کے لیے، مزاج بنانے کے لیے تو چند روزوں کا رکھنا بہتر ہے، لیکن مسلسل روزے دار رہنا یہ مشکل ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے یہ تلقین فرمائی، لیکن آپ کی عادت شریفہ کچھ الگ تھی، کیونکہ آپ تو ایام 20 کے بھی روزے رکھا کرتے تھے، جنہیں وصال کے روزے کہا جاتا ہے۔ جب صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی رکھنا شروع کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، فرمایا تم میں کا کون میری طرح ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ اس کے بعد جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، یعنی روزہ رکھ کر افطار فرمایا پھر روزے سے ہو گئے، یعنی نہ پوری رات کھایا
اور پورا دن پھر روزے سے گزر گیا، پھر افطار کے وقت کچھ لیا، تناول فرمایا، کھجور سے یا دودھ سے یا پانی سے آپ نے افطار فرمایا، پھر روزہ رکھنا شروع کر، یعنی اس کے بعد پھر کچھ نہیں کھایا، پھر پوری رات ایسی گزر گئی، پھر پورا دن روزے سے گزرا، پھر افطار کیا، پھر روزے سے، یعنی نہ رات کو کوئی غذا، نہ دن میں تو ہے ہی روزہ، کوئی غذا نہیں۔ صحابہ نے جب دیکھا تو شروع کیا، فرمایا ایکم مثلی، فرمایا تم میری طرح نہیں ہو، میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ مجھے تو میرا مولا کھلاتا ہے اور میرا مولا پلاتا ہے، مجھے تو نہ بھوک کا اندازہ ہوتا ہے نہ پیاس کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عادت تھی کہ جو صحابہ کو بھی نصیب نہیں تھی، یہ وہ عادت شریفہ اور مزاج تھا کہ جو صحابہ کا بھی نہیں تھا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ظرف دیا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزوں سے رغبت دی تھی اور مزاج دیا تھا، وہ کسی کو نصیب نہیں تھا۔ اور یہ خاصہ بھی ہے، یہ خاصہ بھی ہے جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ نبی ہیں، وہ صحابہ ہیں، نبی نہیں ہیں۔ آپ نبی ہیں، اور نبی بھی کیسے؟ تمام نبیوں کے سردار، رسول بھی کیسے؟ تمام رسولوں کے سردار، اور اللہ کے حبیب، اور خاص اللہ کی آپ پر نظر عنایت، توجہ، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم۔ اس لیے حضور نے فرمایا مجھے تو اللہ کھلا دیتا ہے اور پلا دیتا ہے، تمہارا حال ایسا نہیں ہے، اس لیے تم مت رکھا کرو، منع فرمایا۔ اس لیے شعبان کے آخری دنوں میں بہتر یہی ہے کہ اب رمضان کی تیاری شروع کر دی جائے۔ ہاں، شروع سے اگر کوئی روزے رکھ رہا ہے رمضان کی عادت و تیاری کے لیے بہتر ہے، لیکن جب آخر کے دن آ جائے یا نصف شعبان گزر جائے تو پھر بہتر یہی ہے کہ اب رمضان کی تیاری کی جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ نفل عبادت کی رغبت میں فرض عبادت کی طاقت نہ رہے، ادا کرنے کی استطاعت نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا کریم سب کو ہمت عطا فرمائے، سب کو طاقت عطا فرمائے، اور رمضان کا مبارک مہینہ ہم سب کو، پوری امت کو نصیب فرمائے، اور اس کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور روزوں کی، نماز تراویح کی، قرآن کریم پڑھنے کی، سننے کی، اور جتنی بھی رمضان کی عبادات ہیں سب کو اللہ حسن و خوبی کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔